بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں منیر حسن، آپ کا میزبان۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ذرہ بھر عمل کا پہاڑ جتنا اجر۔ پرانے وقتوں کا ذکر ہے کہ ہندوستان کے علاقہ یوپی میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں ایک نو مسلم گھرانہ آباد تھا۔ خاندان کا سربراہ سادہ سا آدمی تھا جو زمینداروں کے کھیتوں میں محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ مذہبی اعتبار سے کہنے کو تو وہ مسلمان تھے، لیکن عملی طور پر واجبی سے۔ نماز روزے تک ان کی رسائی نہ تھی اور نہ ہی ان کے گاؤں میں لوگوں میں مذہبی شعور تھا، بس وہ صرف نام ہی کے مسلمان تھے۔ دن گزرتے گئے اور پھر یوں ہوا کہ گھر کا سربراہ بیمار ہو گیا۔ گاؤں میں تو کیا، دور نزدیک بھی علاج معالجے کی کوئی سہولت نہ تھی۔ مریض کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی اور بالآخر اسے موت نے آ لیا۔ عزیز و اقارب نے اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا۔ جب اسے لحد میں اتارا تو یکدم ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ یہ کہ ساری لحد ایک دم گلاب کے پھولوں سے بھر گئی اور تمام قبرستان پھولوں کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ قبرستان میں موجود تمام لوگ خوشگوار حیرت میں ڈوب گئے اور مرنے والی کی خوش نصیبی پر واہ واہ کرنے لگے۔ بالآخر میت کو دفن کر دیا گیا اور حاضرین کی کثیر تعداد نے مرنے والے کے گھر کا رخ کیا کہ اس کے گھر والوں سے معلوم کیا جائے کہ وہ اپنی زندگی میں کون سا ایسا عمل کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر کے اسے اس قدر انعامات سے نوازا۔ لوگوں نے جب اس کی بیوی کو قبرستان میں ہونے والے خوشگوار واقعہ سے آگاہ کیا اور اس سے دریافت کیا کہ مرحوم اپنی زندگی میں کیسی عبادت کیا کرتا تھا جو اللہ تعالیٰ کو اس قدر مقبول ہوئی کہ مرحوم کی قبر گلاب کے پھولوں سے مہک اٹھی۔ مرحوم کی بیوی نے حاضرین کو بتایا کہ ہم تھوڑی دیر پہلے ہی مسلمان ہوئے ہیں، ہمیں تو نماز روزے کا بھی علم نہیں اور نہ ہی میرے شوہر نے کبھی نماز پڑھی۔ اس نے مزید بتایا کہ بیماری کے آخری دنوں میں میرا شوہر بہت کمزور ہو گیا تھا، یہاں تک کہ وہ خود سے اٹھ کر پیشاب بھی نہ کر سکتا تھا۔ میرے سوا گھر میں اور کوئی اس کی خدمت کے لیے نہیں تھا۔ ایک دفعہ اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی تو میں اس کو غسل خانے کی طرف لے گئی۔ جب وہ پیشاب کرنے کی غرض سے بیٹھا تو کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ میرا منہ کعبے کی طرف ہو گیا ہے۔ میں نے سن رکھا ہے کہ مسلمان بول و براز کے وقت کعبہ کی طرف منہ نہیں کرتے، لہذا تو میرا منہ دوسری طرف پھیر دے۔ لہذا میں نے اس کا منہ دوسری طرف پھیر دیا۔ اس عورت نے مزید بتایا کہ اس واقعہ کے علاوہ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے کوئی اور دین کی بات کی ہو۔ یہ سن کر حاضرین نے کہا کہ مرحوم کی یہی چھوٹی سی بات اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کے تمام مدارج طے کر گئی ہے اور اس کے مقدر کو سنوار گئی ہے۔ یہاں قرآن پاک کا فرمان ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ بھر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ حاضرین، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔